دوستو آج میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اس اداکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنے کردار میں ڈوب جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اسی کردار کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اس اداکارہ نے پاکستان ٹیلی ویژن میں اس وقت قدم رکھا جب روحی بانو، خالدہ ریاست، عظمیٰ گیلانی، ثروت عتیق، نیلوفر اور فائزہ حسن جیسی اداکاروں کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان جیسی اداکاروں کے ہوتے ہوئے اپنی ایک الگ شناخت بنانا بڑا مشکل کام تھا، مگر انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت وہ کر دکھایا جو ہر کسی کے بس میں نہیں تھا۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہور و معروف اداکارہ طاہرہ نقوی کی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میری امی اور میرے ابو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، دونوں خاندانوں نے تسلیم نہیں کیا، میری امی گزر گئی۔ اداکارہ طاہرہ نقوی 20 اگست 1956 کو آلو مہر ڈسکا سیالکوٹ میں پیدا ہوئی ہیں۔ اداکارہ طاہرہ نقوی بلا شبہ حسن و نفاست کا مجموعہ تھیں اور انہوں نے ٹی وی کی اکثر اداکاروں کو متاثر کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اوور ایکٹنگ کا شکار نہیں ہوئی تھیں۔ اداکارہ روحی بانو کے بعد اگر کسی کا نام سنجیدہ اداکاری میں آتا تھا وہ طاہرہ نقوی ہی تھیں۔ طاہرہ نقوی نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی ہے۔ دوستو، طاہرہ نقوی نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا اور اس کے بعد وہ پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف آ گئیں۔ اداکار طاہرہ نقوی نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ زندگی بندگی سے کیا۔ اس ڈرامہ میں آپ کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ سراہا گیا اور لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا۔ طاہرہ نقوی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے، لیکن ان کے فن کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ان کے مکالمے بولنے کا انداز بھی نہایت متاثر کن تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں طاہرہ نقوی کے چند مشہور ڈراموں کی، تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں: زندگی بندگی، دہلیز، وارث، احساس وغیرہ شامل ہیں۔ اداکارہ طاہرہ نقوی نے ڈراموں کے علاوہ چند فلموں میں بھی کام کیا ہے اور ان کی چند مشہور فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں: بدلتے موسم، اس فلم میں وہ ندیم اور شبنم کے ساتھ تھیں، اور ان کی دوسری فلم ہے میاں بیوی راضی، یہ فلم 1982 میں ریلیز ہوئی۔ دوستو، طاہرہ نقوی نے انہی فلموں میں کام کیا۔ شاید انہیں فلموں کا ماحول پسند نہیں آیا، لیکن وہ ٹیلی ویژن پر کام کرنا بہت پسند کرتی تھی۔ لیکن ابھی اس حقیقت کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ انہیں بہت کم اللہ تعالیٰ نے وقت دیا۔ اگر زندگی نے ان سے وفا کی ہوتی تو انہیں اور کام کرنے کا موقع ملتا تو وہ فن کے آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہوتی اور شاید کوئی دوسری اداکارہ ان کی ہمسری کا دعویٰ نہ کر سکتی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں طاہرہ نقوی کے ایوارڈز کی۔ آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو 1981 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں طاہرہ نقوی کی ازدواجی زندگی کی، تو ان کے شوہر آرمی افیسر تھے، لیکن وہ کبھی بھی میڈیا کے اوپر نہیں آئے تھے۔ اداکارہ طاہرہ نقوی اپریل 1982 میں شدید بیمار ہو گئیں اور جب ان کے چیک اپ ہوا تو پتہ چلا انہیں کینسر کا مرض ہے۔ ان کے لیے پاکستان ٹی وی کے فنکاروں نے چندہ جمع کرنے کی بھی مہم چلائی اور اس زمانے میں انہوں نے 2 لاکھ روپے تک جمع کروا لیے اور بعد میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ طاہرہ نقوی کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیجا جائے، لیکن حکومت نے ہمیشہ کی طرح بے حسی کا مظاہرہ کیا اور طاہرہ نقوی اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے 2 جون 1982 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آخر پر ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجیے، اپنی محبت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، بہت سارا اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔